بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اور ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا. اس روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. زندگی کے تمام تر شعبوں میں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، امیری ہو، غریبی ہو، آدمی وطن میں ہو، سفر میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے مکمل رہنمائی اسلام میں موجود ہے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی، اور یہ بات کوئی ہم مسلمان ہیں اس لیے اپنے مذہب کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ اس روئے زمین کی سچائی ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب قسطنطنیہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں جو اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈلوائی تھی، پھر یہ ملک کو اسلامی حکومت ترقی کرتے کرتے وسیع ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچا جس کو قسطنطنیہ کہتے. آتا ہے کہ جب اس علاقے کو فتح کیا اور قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، بیت الخلا گئے، دروازہ کھول کر کے دیکھا تو واپس آ گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ تو ضرورت سے گئے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں جو بیٹھک ہے اور جو بھانڈا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم پیشاب کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت نہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کریں اور نہ بیت اللہ کی طرف اپنی پیٹھ کریں. تو کہنے والوں نے کہا کہ کیا آپ کا مذہب آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے وقت آدمی کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ لوگوں کو حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہو تو کیسے کرنا چاہیے، کس جہت پر، کس رخ پر ہو کر کے کرنا چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ملک شام کو فتح کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور یہ اسلامی فوج کے جنرل تھے. دسترخوان پر بیٹھے تو لقمہ جب اٹھایا تو کچھ دانے ہاتھ سے گر کر کے دسترخوان پر آ گئے. دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور غذا کے ریزوں کو اٹھایا اور کھایا،
اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹا تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے امیر، یہ چیز اس علاقے میں معیوب سمجھی جاتی کہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر کے کھایا جائے یا انگلیاں چاٹی جائے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں اپنے آقا، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے. اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے. اور ایمان کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو تنے تنہا ماننا، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ پوجے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے یکا و تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. یہ وحدانیت ہے. اور ربوبیت، پوری کائنات کا نظام وہ سنبھالتا ہے، پوری کائنات کے نظام کو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، اللہ کو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں. ہم لوگوں سے سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ نے پیدا کی. ہمیں نہیں معلوم. ہر آنے والا دن ایک نئی دریافت کے ساتھ آتا ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں اور ایسی مخلوقات کی تحقیق ہوتی ہے، جانکاری اور معلومات ملتی ہے کہ عقل انسانی حیران. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق بے مثال ہے، بے مثال. تو کائنات میں اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا کی. یہ ایمان کی دولت. اور ایمان کی دولت اللہ نے جسے دے دی اسے یہ سمجھ لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت دی. یہ ایمان ہے جس پر آخرت میں آپ کی نجات اور کامیابی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت تھا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس دنیا میں آئے. ایک وقت تھا کہ ماں کے پیٹ سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے. اور پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا سے نکل کر کے ہم اگلی زندگی میں جائیں گے جس کو قبر کا زمانہ اور برزخ کہتے ہیں. اس کے بعد جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کے نکلیں گے، تو پھر عالم آخرت میں جانا ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے کہ والیوم الآخر، کہ ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی ایک مرتبہ آیا ہے، عالم ارواح سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا، اب واپسی پیچھے نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آ گیا، اب واپسی ماں کے پیٹ میں نہیں ہے. اس دنیا سے منتقل ہو کر کے جب ہم آگے چلے جائیں گے قبر کا زمانہ، وہاں سے اس دنیا میں واپسی نہیں ہے. آج تک کوئی مرا ہوا واپس آیا؟ کسی کو آپ نے دیکھا یا کہیں آپ نے سنا کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہ اس دنیا میں واپس آ گیا؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے.
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مرتبہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اور ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ایمان لا کر اسلام پر عمل کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جائیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ایمان دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگ تمنا کیا کرتے تھے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگ تمنا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت اور دولت دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم نے یہ اللہ سے مانگا نہیں تھا، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ تو یہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نوا کام چالو کیے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، یہ محض اس کا کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں مکمل دین اسلام دیا، قرآن کریم عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ محض اس کا فضل اور کرم۔ اب اس دنیا میں ہم ہیں، ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ آج کا یہ موقع عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کا موقع ہے۔ ہمیں اللہ نے دو عیدیں عطا کی ہیں، ایک رمضان کی مکمل عبادت کے بعد ہمیں دن عطا کیا ہے عید الفطر کا دن۔ ایک عید عید الفطر ہے اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے۔ خوشی منانے کے اور بھی مواقع، بے شمار خوشیاں اللہ نے عطا کی ہیں، اور خوشی منانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن یہ دو دن اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور ان دو دنوں میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ ہم ان دو دنوں میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال، کچھ افعال انجام دیں جس سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ان دو دنوں کو خوشی کے دن کے طور پر ہم منائیں۔ کچھ عبادات اور کچھ احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں لاکھ بندے حج کے لیے اللہ کے گھر پر پہنچے، الحمدللہ آج ان کا حج کا چوتھا دن ہے۔ انہوں نے مینا کی حاضری لگائی، مینا کا قیام کیا، میدان عرفات میں وقوف کیا، اور پھر میدان مزدلفہ میں وقوف کیا، اور کل کا دن مینا میں گزارا۔ مینا میں کل کا دن گزار کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور قربانی پیش کرنے سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اور آج کا دن اور کل کا دن، یہ دو دن بھی شیطانوں کو کنکری ماری جائے گی۔ یہ 5 دن ہیں جو حج کے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے در پر بلایا ہے، حج کی سعادت اور دولت عطا کی ہے، وہ آج اس وقت حج کے اہم فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس سال حج پر نہیں جا سکے، لیکن عید کا یہ موقع، ایک عمل حج ہے جو اللہ کے کچھ مخصوص بندے جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے احکام یہ ہے کہ آج کے دن، وہ دن کی اولین ساعتوں میں، صبح کے پہلے وقت میں عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت نماز ادا کریں، اس طرح کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کریں۔ یہ قربانی، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک اتہاس ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور جن کی نبوت پر یہودی بھی ایمان رکھتا ہے، عیسائی بھی اور کرسچن بھی ایمان رکھتا ہے، مسلمان بھی جن کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں تھی، اور کچھ تاریخی قربانیاں تھی، جن میں سے ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے ایک مقام پر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جن کا کام بت بنا کر کے بیچنا تھا۔ اللہ نے اس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بچپن سے ہی انہوں نے بت پرستی کی مخالفت کی، اور بت پرستی کی مخالفت کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ نمرود نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت کی۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں بت توڑنے کی جسارت کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو مشورے کے ساتھ کہ سخت سے سخت سزا کیا دی جا سکتی ہے، تو یہ طے ہوا کہ آگ دہکائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، اور ڈالا گیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی پاداش میں جب دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا تھا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا سکی، ایک رواں بھی نہیں جلا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، آگ کو ان کے لیے راحت کی جگہ بنا دی۔ باپ نے السلام سفر کر کے جب ملک شام کی طرف جا رہے تھے، تو ملک مصر میں بادشاہ وقت نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے آبرو کرنے کی جسارت کی۔ اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، اور وہ ظالم وہ شخص متاثر ہو کر کے اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی۔ حضرت سارہ اپنی آبرو کے ساتھ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ آئی، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، آپ کسی اور موقع سے سنیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن حالات سے حضرت ابراہیم گزرے، اور جب ملک مصر میں اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر بادشاہ وقت فرعون نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور ملک شام پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، تو نکاح کر لینے کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ کچھ دن گزرے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کا اور سب سے بڑے امتحان کا فیصلہ ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ صبح ہوئی 100 اونٹوں کی قربانی تھی، 100 اونٹوں کی قربانی، لیکن دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی پھر 100 اونٹوں کی قربانی تھی،
تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا. حضرت ابراہیم نے جب تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا تو پھر یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کروں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا کہ ابو بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، کیا رائے ہے تمہاری، کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد گرامی آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ بیٹے کا مشورہ ہوا. باپ حضرت ابراہیم جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، نبیوں کے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے. اسی لیے ان کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء. ایک طرف حضرت ابراہیم تھے اور ایک طرف ان کے بیٹے اسماعیل تھے جو آنے والے دنوں میں نبی بننے والے تھے. باپ بیٹے کا مشورہ ہوا، ایک وقت کا نبی تھا اور ایک مستقبل کا نبی تھا. دونوں کے مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ اللہ اگر قربانی چاہتا ہے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر اللہ کے نام پر گلے پر چھری رکھ کر چھری چلا دی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹنا چاہیے، جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ اور جا کر کے چھری کے نیچے رکھو. حضرت جبرائیل نے اس پر عمل کیا، جنت سے مینڈا لائے اور چھری کے نیچے مینڈے کا گلا رکھ دیا. حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، چھری چلا دی، گلا کٹ گیا. حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا تھا اور حضرت جبرائیل کھڑے تھے اور ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی کھڑے تھے. حضرت جبرائیل نے یہی بات کہی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. بہت ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے. حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی. اللہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ بیٹا قربان، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد بڑھاپے میں جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت آنا فطری بات تھی. اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان تھا کہ دیکھو یہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرتا ہے یا میرے حکم کو اپنے بیٹے پر قربان کرتا ہے. دونوں میں سے میرے حکم کو پورا کرتا ہے یا بیٹے کی زندگی کے لیے میرے حکم کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. اللہ پاک نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا. ہم جو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی قربانی، یہ در حقیقت ان جذبات کی قربانی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر قیمتی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. ظاہر بات ہے اولاد سے بڑھ کر کے نعمت اور اولاد سے بڑھ کر کے کسی کا کیا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر ضرورت پڑے گی ہم اولاد کو بھی قربان کریں گے. اللہ چاہے گا ہم اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے. جہاد کا جو حکم ہے وہ یہی ہے. ہم کوئی جہاد اس لیے نہیں کرتے
کہ اپنے ہم ملکوں کو فتح کریں گے، جہاد کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے۔ جہاد کہتے ہیں نیکی، بھلائی اور خیر کے کاموں کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ اور اگر دعوت و تبلیغ کے راستے میں یا ہمارے اس دین کو کوئی مٹانا چاہے، کوئی ختم کرنا چاہے، تو اس کام کو روکنے کے لیے جد و جہد کرنا، اور پھر وہ جد و جہد مقابلہ آرائی کی شکل میں ہو، بحث و مباحثے کی شکل میں ہو، مناظرے کی شکل میں ہو، جدال اور جھگڑے کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ اگر آمنا سامنا ہو اور جان لینے اور دینے کی بات آ جائے تو اس مرحلے تک جانے کے لیے ہم تیار، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جہاد صاحب دولت حاصل کرنے کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری شریعت میں ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ کچھ مخصوص حالات میں اس حد تک ہم جاتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جہاد کا آخری مرحلہ ہے، ورنہ جہاد در حقیقت ایک جد و جہد ہے۔ ہم کہتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ اسی جد و جہد اور کوشش کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ، جہاں جنگ کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا اور آخری حد تک چلے جانا جہاد ہے۔ آج تو عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ اب لوگوں نے جہاد کے ساتھ لو کو جوڑ دیا، لو جہاد۔ کافی دنوں تک یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور ہم مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ ہم اپنے غیر مسلم بہن بیٹیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کا لو جہاد ہے۔ ہمارے مذہب میں دعوت و تبلیغ کا سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ ہم کوئی چور راستہ نہیں تلاش کرتے، ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ ہم آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتے، اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور ہم آپ کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، تمام تر مخلوقات جس نے پیدا کی ہے، اس کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی پوجا کی جائے، اسی کو اپنا الہ، اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا خدا، اسی کو اپنا بھگوان کہو، اسی کو اپنا گاڈ کہو۔ تنے تنہا صرف اسی ایک کی عبادت ہوگی، یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے۔ اور کوئی بھی مخلوق، چاہے آپ انہیں اپنا بھگوان سمجھے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ ایک وقت تھا اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور ایک وقت آیا اس نے عام انسانوں کی طرح انہیں بھی موت دی اور اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارا خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا تنے تنہا وہ ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، تنے تنہا ہے۔ اسی نے یہ آسمان بنایا، اسی نے یہ دھرتی اور زمین بنائی۔ آسمان میں چاند، سورج، ستارے اسی نے لگائے۔ ہم اس کو اپنا رب مانتے، اس کو اپنا خدا مانتے۔ ہم آپ کو سیدھی دعوت دیتے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اوسطاً 60-70 سال کی زندگی دی گئی۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ سرکار 56 سال 58 سال میں آدمی کو ریٹائر کر دیتی ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ وہ رہے نہ رہے الگ بات ہے، لیکن سرکار نے یہ نیم بنا لیا
کہ 56-58 سال کی عمر میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے, اب کسی کام کا نہیں رہا, اب اس کا جو ہے ٹائم پورا ہو گیا, زندگی کے آخری پائیدان پر ہے, چراغ میں تیل کم ہوتا چلا جا رہا ہے, ختم ہونے کے در پہ ہے, پتہ نہیں کب یہ ٹمٹماتی ہوئی بتی اور چراغ بجھ جائے. تو 60-70 سال کی زندگی ہم کو دی گئی, اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہے. مرنے کے بعد اگلی زندگی اور اس کے بعد اگلی زندگی, جہاں پہ نرک ہے, سورگ ہے, جنت اور جہنم ہے. ایمان اچھے اعمال پر آدمی رہے گا تو اسے جنت ملے گی, سورگ میں جائے گا, اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا, اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا, اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا, اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی, تو یہ شرک ہے, اور شرک ناقابل معافی جرم ہے. اوپر والے نے فیصلہ کیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو ہم تو سیدھی سیدھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ غور کریں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں, اور تنے تنہا اسی کی, اس پر ایمان لائیں, اس کی ذات پر, اس کی صفات پر. ہم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے چور راستہ نہیں اختیار کرتے کہ کسی کو اپنی محبت میں پھنسائیں اور پھر اس کو مسلمان بنائیں. ہماری شریعت میں, قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین, مذہب کے بارے میں, دھرم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. اے بیٹے پانی رکھو ادھر جا کے, بیٹے چلو. لا اکراہ فی الدین, مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں, مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں, ہر آدمی اپنے مذہب کے تئیں آزاد. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جہاد کے ساتھ لو کو جوڑا گیا, لو جہاد, اور اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا لینڈ جہاد. اب نئی اصطلاح پیدا کی جا رہی ہے. ابھی دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا کا الیکشن ہوا, فرقہ پرستوں نے جن کو منہ کی کھانی پڑی وہ کہنے لگے مالیگاؤں کے لوگوں نے اوٹ جہاد کیا. عجیب و غریب بات ہے. میں نے یہی بات کہی کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کے آدیش پر, ان کی گائیڈ لائن پر عمل کیا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ دینا چاہیے. ہم نے عید کے موقع پر یہاں سے آپ کو پیغام دیا تھا کہ آپ ہر حال میں ووٹ دیں. کاش ہماری یہ بات پورے ملک میں پہنچتی اور ملک بھر کا مسلمان یہ طے کر لیتا کہ ہمیں ہر حال میں ووٹ دینا ہے, تو آپ یقین مانیے ملک میں آج جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جاتی, صورتحال تبدیل ہو جاتی. ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ ملک کے مسلمانوں نے ماضی کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے الیکشن میں چند فیصد ووٹ زیادہ دیے, تو حالات کیا بن گئے آپ دیکھ لو. ہمارے ہی نہیں, ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب کے بھی سر بدل گئے نا. وہ بھی کہنے لگے کہ عید کے موقع پر جب عید ہوتی ہے تو ہمارے گھر کھانا نہیں پکتا, ہمارے گھر آس پاس میں جو ہمارے مسلمان پڑوسی ہیں وہ ہم کو کھانا لا کر کے دیتے. وہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کرتے. یہ جو سر بدلا اور یہ جو تبدیلی آئی, یہ صرف اس وجہ سے کہ ملک کے مسلمان نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو ووٹ دینا ہے. مالیگاؤں میں 50%, 52% ووٹنگ ہوتی تھی, مالیگاؤں کی ووٹ 64% ہوئی. 64% ووٹ نے کیا کھیل کیا آپ کو پتا ہے کہ دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا میں 6 اسمبلی حلقے ہیں, 5 اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے فرقہ پرست امیدوار کو لیڈ ملی تھی. لیکن مالیگاؤں کے لوگوں نے, جس میں ہندو مسلمان سب شریک ہیں, جو اس ملک کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں, جنہوں نے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن کا پالن کیا, اس پر عمل کیا کہ ووٹ دو اور سیکولر امیدوار کو ووٹ دو. ظاہر بات ہے سیکولر امیدوار کو ووٹ دینا
ہمارے آئین، دستور، संविधान کا ہمیں ملا دیا ہوا حق ہے، ہم نے اس پر عمل کیا، اور مالیگاؤں کی آپ کی 2 لاکھ ووٹوں نے 5 اسمبلی حلقوں کی لیڈ توڑ دی۔ اگر ملک کا مسلمان 80% ووٹنگ کرنے لگ جائے، 90% ووٹنگ کرنے لگ جائے، 100% ووٹنگ کرنے لگ جائے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں 57 پارلیمنٹ حلقے ایسے ہیں جہاں سے مسلم امیدوار چن کر کے پارلیمنٹ میں پہنچے گا۔ ہماری ووٹوں کی اہمیت ہمیں بھی پتہ نہیں۔ آپ سوچو کہ صرف چند % ووٹ بڑھنے کی وجہ سے کیا صورتحال بدلی، آپ کو پتا ہے؟ جو کہتے تھے کہ اب کی بار 400 پار، 300 پار بھی نہیں ہوا نا، 250 پار بھی نہیں ہوا، 240 پر رک گئے۔ آج ہم نہیں کہتے، پوری ملک سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ 240 بھی سب گڑبڑی کر کے، بےمانی کر کے 240 تک پہنچے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس ملک میں؟ ہم تو 2 نمبر کے شہری ہیں، 2 نمبر کے شہری ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں پیچھے ڈھکیلا گیا، اور اتنا پیچھے ڈھکیلا گیا کہ سچر کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ اس ملک میں مسلمان دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے، دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے۔ ہمیں اتنا پیچھے کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ آپ 100% ووٹ کرنا شروع کر دو گے، ہر ایک کو آپ کی طرف دیکھنا پڑے گا، ہر ایک کو آپ سے مشورہ لینا پڑے گا، ہر ایک کو ہر فیصلے میں آپ کو شریک کرنا پڑے گا۔ ہم اس ملک میں 25 کروڑ ہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ نہیں، اس ملک میں ہماری تعداد 25 کروڑ ہے، اور ہم اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، دوسری سب سے بڑی اکثریت۔ چند فیصد ووٹوں کے بڑھ جانے سے حکومت بننے میں ہمارا کیا عمل، کیا رول رہا، آپ نے دیکھ لیا۔ جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار، وہ الزام ہم ہی لوگوں کو دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی ووٹ کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے۔ میں اس میدان سے، عیدگاہ سے حکومت وقت کو اور ان کے ذمہ داران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، تو آپ ہمیں چھوڑ کر کے نہیں چل سکتے۔ ہم اس ملک میں 25 کروڑ کی تعداد میں، ہم اگر پسماندہ اور پچھڑے رہیں گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں اور آپ اپنی بات میں ایماندار ہیں تو آپ کو اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں ساتھ میں لینا پڑے گا۔ آپ کو ہمارے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو ہمارے بارے میں بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ یہ 10 سال میں جو آپ نے کیا ہے، اب یہ آنے والا 5 سال خدا کرے کہ آپ اپنی غلطیوں کو درست کر لیں۔ ہم تو پچھڑے ہیں، ہم تکلیف میں رہنے کے عادی ہیں، تکلیف میں رہنے کے عادی ہیں۔ آپ نے چائے بیچا ہو یا نہ بیچا ہو، ہم نے چائے بیچی ہے۔ آج ملک کا مسلمان چائے بیچتا ہے، ملک کا مسلمان ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے، ملک کا مسلمان پان ٹپری لگاتا ہے، ملک کا مسلمان گلی گلی پھیری کر کے ضرورت کے چھوٹے موٹے سامان اور سبزی بیچتا ہے۔ اس پر ہمارا گزر بسر ہے۔ سرکار کی اسکیموں سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا، اور تم ایسی اسکیمیں بنا رہے ہو جس سے ہمیں آپ باہر رکھنا چاہتے ہو۔ تو یہ آپ کا دعویٰ کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، آپ اس میں مخلص اور سچے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم کو ساتھ لوگے اور ملک کی ترقی میں آپ ہمیں ساتھ میں لے کے چلو گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر آپ ہمیں چھوڑ کر کے چاہو گے کہ ملک ترقی کر لے تو ای خیال استو محال استو جنو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو،
آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ عید کے دن میرے گھر کھانا نہیں پکتا، کاش آپ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں اور ملک کے مسلمان کو آپ وہ درجہ دیں جس طرح کی آپ بات کر رہے، ورنہ آپ تو ہمارا کھانا کھانا تو دور کی بات، ہماری طرف تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے نا۔ اس لیے یہ منافقانہ بات جو ہے کہ آدمی کا عمل کچھ اور ہو اور کہہ کچھ اور رہا ہو، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے جہاد کے ساتھ لو جہاد، جہاد کے ساتھ لینڈ جہاد، جہاد کے ساتھ اب ووٹ جہاد، اب پتہ نہیں اس کے بعد کون کون سا جہاد آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد کے معنی ہے نیکی، بھلائی اور خیر کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور یہ کوشش درجہ بدرجہ ہے، آخری درجہ ہے جہاں جا کر کے اگر یہ محسوس ہوا کہ اب اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا، یہ جہاد کا آخری درجہ ہے۔ ہم پر تو کیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں۔ اس موقع پر آپ کو آخری بات کہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کہوں گا کہ آج جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے وہ مکی زندگی جیسی نہیں ہے۔ مکے میں تو ایسا تھا کہ ہم اذان نہیں دے سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم اپنے مذہب پر علل اعلان عمل نہیں کر سکتے تھے، نہ ہماری جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی۔ ایسے حالات مکے کے تھے، ویسے حالات الحمدللہ ہمارے نہیں ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، آبرو بھی محفوظ ہے، ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہیں، اور ہماری خانقاہیں، قبرستان، یہ سب آج اگرچہ اس میں غلط طریقے سے عمل دخل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم اذان دے کر کے نماز پڑھتے۔ آج عیدگاہ میں آپ دیکھ لو، اتنا بڑا مجمع آ کر کے کھلے میدان میں نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ ہمیں دستور نے، سنویدھان نے یہ آزادی دی ہے، یہ حق دیا ہے۔ اس لیے مکی زندگی جیسی ہماری زندگی نہیں ہے، اور مدنی زندگی جیسی بھی ہماری زندگی نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی اور آپ اس کے سربراہ تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ قرب و جوار میں بسنے والے یہودی اور دوسری قومیں، مشرکین آپ کے اقتدار کو، حکومت کو ماننے پر مجبور تھے۔ ہندوستان میں ہماری یہ حالت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے، دانشوروں نے بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں راستہ دیا، جس پر ہم نے تھوڑا سا پارلیمنٹ الیکشن میں عمل کیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اعلان کیا تھا، ملک کے بڑے بڑے اکابرین علماء نے اعلان کیا تھا کہ اپنے یہاں جب آپ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو تو آپ یہ دیکھو کہ فرقہ پرست امیدوار کے مقابلے میں جو سیکولر امیدوار ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس سیکولر امیدوار کو جتانے کی کوشش کرو، اس کو ووٹ دو۔ ہم نے صرف اس پر عمل کیا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے، بس آپ دیکھ لو ملک میں خیر وجود میں آئی اور فرقہ پرستوں کو لگام لگی۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، معذور ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، نہیں، ہماری شریعت اس سے منع کرتی۔ ہم تو برے سے برے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے ہم کمزور بے بس ضرور ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے جس کا فیصلہ پوری کائنات میں چلتا ہے. اس لیے ہم مایوس نہیں ہوتے، ان حالات میں ہم مایوس نہیں ہیں. ہمیں تدبیر اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے. انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے ملکوں کے حالات بدلے. اور آپ یقین مانو، یہ 5 سال میں آپ اگر اپنے اکابرین بزرگوں کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کریں گے، اگلا آنے والا الیکشن ملکوں کے حالات بدل دے گا. میں آج آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، آج آپ کو 5 سال پہلے یہ بات بول رہا ہوں. آپ تدبیر کریں، جدوجہد کریں، اپنا مقام پہچانے. دوسری بات، حکمت اور مصلحت سے کام لیں. حکمت اور مصلحت سے. تلوار کی دھار پر مکہ مارنا یہ بہادری نہیں ہے، یہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. آج ملک میں یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم جذباتی ہو جائیں، ہم بھڑک جائیں، ہم ایموشنل ہو جائیں اور ہم ٹکرانے کے راستے پر نکل جائیں. ہمارے اکابرین نے منع کیا ہے کہ یہ حکمت و مصلحت کے خلاف ہے. ملکوں کے گزرے ہوئے یہ پارلیمنٹ الیکشن میں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ہمیں ابھارا جائے، ہمیں بھڑکایا جائے، جذبات میں لایا جائے. کیا نہیں کیا گیا، لیکن ہم خاموش رہے. ہم نے ایک کام کیا کہ ہم 20 مئی کو ووٹ دینا ہے، ہم ووٹ دینے کے لیے نکلے اور ہم نے ماضی کے مقابلے میں تھوڑا سا اس میں زیادہ حصہ لیا. حالات بدل گئے. حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے. تیسری چیز، صبر کرنا ہے. صبر سمجھتے ہو؟ صبر کس کو کہتے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا. آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے. آج جو ملک کے موجودہ مسلمانوں کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں قرآنی تعلیمات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور نماز، یعنی ہر حال میں اللہ کے حکموں کی تابع داری. اپنی شریعت پر آپ مکمل عمل کرو، اور جہاں ملک کے قانون کے پیش نظر آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو. جیسے ہماری صوبے میں، ہماری اسٹیٹ اور ریاست میں گو ونش کا قاعدہ ہے. ہم گائے نہیں کاٹ سکتے، پیچھے بھی نہیں کاٹتے تھے، بچڑا وغیرہ کاٹتے تھے. لیکن جب یہ قانون بن گیا کہ گائے اور گائے کی نسل کے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی ہے، ان کو ذبح نہیں کرنا ہے، تو یہ قانون ہے. ہمیں قانون کی پاسداری کرنا ہے. اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بکری بکرا قربان کرو، بھینس اور بھینسے کی قربانی کرو، آپ اونٹ کی قربانی کرو. یہ قانون کی وجہ سے مجبوری ہے. ہماری شریعت نے ہمیں قانون توڑنے کے لیے نہیں کہا. ہماری شریعت نے اس موقع پر متبادل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور پورے شہر کے اندر الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے. کچھ لوگ ہوں گے جو قانون توڑتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع جو اس عیدگاہ کے اس میدان میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کی پاسداری کرتے، قانون کی حکمرانی کو مانتے ہیں. قانون کا النگھن کرنا، قانون کی خلاف ورزی کرنا، یہ راستہ اختیار نہیں کرتے. تو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ مکمل شریعت پر عمل کرنے میں اگر کوئی دشواری، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی قانون اگر ہم پر عائد کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہم اس میں رک جائیں، دوسرا راستہ تلاش کریں. اور ہماری شریعت نے ہمیں راستے دیے اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ کے حکم کو پورا کر سکتے. تو آج اس موقع پر
جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل تھا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ مل اضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, ہم اس پر عمل کرتے. قربانی سب پر واجب نہیں ہے, جو مالدار ہے صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے, ورنہ جو غریب ہے اس پر قربانی نہیں ہے. اور مسلمان ہونے کے لیے ہر شخص قربانی کرے ایسا نہیں ہے. مسلمانوں میں جو امیر ہوگا, جو مالدار ہوگا, جو صاحب نصاب ہوگا, جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی اس پر قربانی واجب ہوگی. ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی قربانی کیا ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے اور قربانی کرنے میں ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے. اگر ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہمارے اس مذہبی فریضے کی تاریخ سمجھ لیں گے, اس کا پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ اگر سمجھ لیں گے تو وہ کبھی ہم کو اس عمل سے نہیں روکے. مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم اپنی تاریخ کیا ہے, ہم دوسروں کو کیا بتائیں. اس لیے آج یہ موقع عید الاضحیٰ کا موقع ہے, وقت ہو چکا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ قربانی کے ان دنوں میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے وہ گندگی کا راستوں پر ڈال دینا ہے. آپ اگر قربانی کر رہے ہو, ہزاروں میں ایک دو لوگ